بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر اور امامے پر مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 101۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے دونوں موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے یہ سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں اور میں نے امامہ پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا بالوں کو چھوؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 102۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی رکھا۔ آپ نے غسل جنابت کیا تو برتن کو اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر جھکایا اور اپنے پونچے دھوئے، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور شرمگاہ پر پانی بہایا، پھر اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی بہایا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا، پھر وہاں سے پرے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 103۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے، پھر شرمگاہ دھوتے اور اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر بال پانی سے بھگوتے، پھر اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 104۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوطی سے باندھنے والی عورت ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے سر پر 3 لپ پانی ڈال دینا ہی کافی ہے، پھر پورے بدن پر پانی بہا دو تو پاک ہو گئی، یا فرمایا جب تم ایسا کر لے تو پاک ہو گئیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 105۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 107۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب مرد کے ختنہ کا مقام یعنی عضو تناسل عورت کے ختنے کے مقام یعنی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم نے غسل کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 108۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام یعنی شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 109۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صرف منی نکلنے پر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ رخصت ابتدائے اسلام میں تھی، پھر اس سے روک دیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 110۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی زہری سے اسی جیسی حدیث مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 111۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ آئے۔ آپ نے فرمایا وہ غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہ پائے، تو آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔
ام سلمہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی جو ایسا دیکھے غسل ہے؟ آپ نے فرمایا، عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 113۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 114۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ میں اس کی وجہ سے کثرت سے غسل کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تو ایک چلو پانی لے اور اسے کپڑے پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 115۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حمام بن حارث کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ایک مہمان آیا تو انہوں نے اسے اوڑھنے کے لیے ایک زرد چادر دینے کا حکم دیا۔ وہ اس میں سویا تو اسے احتلام ہو گیا۔ ایسے ہی بھیجنے میں کہ اس میں احتلام کا اثر ہے اسے شرم محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسے پانی سے دھو کر بھیجا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس نے ہمارا کپڑا کیوں خراب کر دیا؟ اسے اپنی انگلیوں سے کھرچ دیتا، بس اتنا کافی تھا۔ بسا اوقات میں اپنی انگلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچ دیتی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 116۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 117۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے اور پانی کو ہاتھ نہ لگاتے اور آپ جنبی ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 118۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی ابو اسحاق سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 119۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وہ وضو کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 120۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور وہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں تو میں آنکھ بچا کر نکل گیا اور جا کر میں نے غسل کیا، پھر خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا، تم کہاں تھے یا کہاں چلے گئے تھے؟ راوی کو شک ہے۔ میں نے عرض کیا، میں جنبی تھا۔ آپ نے فرمایا، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 121۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ام سلیم بن ملحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اللہ کے رسول، اللہ حق سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب وہ منی دیکھے تو غسل کرے۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے ام سلیم سے کہا، ام سلیم، آپ نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 122۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے گرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ محمود بن غیلان نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 124، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے تو میں پاک ہی نہیں رہ پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ چلا جائے یعنی حیض کے دن پورے ہو جائیں تو خون دھو کر غسل کر کے نماز پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 125، یہ حدیث صحیح ہے۔ عدی کے دادا عبید بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے سلسلے میں فرمایا، وہ ان دنوں میں جن میں اسے حیض آتا ہو نماز چھوڑے رہے، پھر وہ غسل کرے اور استحاضہ کا خون آنے پر ہر نماز کے لیے وضو کرے، روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 126، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے بھی شریک نے اسی مفہوم کے ساتھ اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 127، یہ حدیث صحیح ہے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے اور آپ کو اس کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن زینب بنت جہش کے گھر پایا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی ہوں، اس سلسلے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اس نے تو مجھے صوم و صلات دونوں سے روک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے روئی رکھنے کا حکم دے رہا ہوں، اس سے خون بند ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، وہ اس سے زیادہ ہے، روئی رکھنے سے نہیں رکے گا۔ آپ نے فرمایا، تو لنگوٹ باندھ لیا کرو۔ کہا، خون اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، تم لنگوٹ کے نیچے ایک کپڑا رکھ لیا کرو۔ کہا، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے بہت تیزی سے خون بہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے تم جو بھی کر لو تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر تم دونوں پر قدرت رکھ سکو تو تم زیادہ بہتر جانتی ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ تو صرف شیطان کی چوٹ یعنی مار ہے، تو 6 یا 7 دن جو اللہ کے علم میں ہیں انہیں تو حیض کے شمار کر، پھر غسل کر لے، اور جب تو سمجھ لے کہ تو پاک و صاف ہو گئی ہو تو 24 یا 23 دن نماز پڑھ اور روزے رکھ، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور اسی طرح کرتی رہو جیسا کہ حیض والی عورتیں کرتی ہیں۔ حیض کے اوقات میں حائضہ اور پاکی کے وقتوں میں پاک رہتی ہیں، اور اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ ظہر کو کچھ دیر سے پڑھو اور عصر کو قدرے جلدی پڑھ لو تو غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیا کرو، پھر مغرب کو ذرا دیر کر کے اور عشاء کو کچھ پہلے کر کے، پھر غسل کر کے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے تو ایسا کر لیا کرو، اور صبح کے لیے الگ غسل کر کے فجر پڑھو، اگر تم قادر ہو تو اس طرح کرو اور روزے رکھو۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں باتوں میں سے یہ دوسری صورت مجھے زیادہ پسند ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 128، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جہش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو محض ایک رگ ہے، لہٰذا تم غسل کرو پھر نماز پڑھو۔ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 129، یہ حدیث صحیح ہے۔ معاذہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا ہم حیض کے دنوں والی نماز کی قضا کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کیا تو حروریہ ہے؟ ہم میں سے ایک کو حیض آتا تھا تو اسے قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 130، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے جب حیض آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر مجھ سے چمٹتے اور بوس و کنار کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 132۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ کے ساتھ کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 133، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مسجد سے مجھے بوریا اٹھا کر دو، تو میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 134، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی حائضہ کے پاس آیا یعنی اس سے جماع کیا، یا کسی عورت کے پاس پیچھے کے راستے سے آیا، یا کسی کاہن نجومی کے پاس غیب کا حال جاننے کے لیے آیا، تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 135، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے کے بارے میں پوچھا جس میں حیض کا خون لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ دو، پھر اسے پانی سے مل دو، پھر اس پر پانی بہا دو اور اس میں نماز پڑھو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 138، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک بیٹھی رہتی تھیں اور جھائیوں کے سبب ہم اپنے چہروں پر ورس نامی گھاس ملتی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 139، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل میں سبھی بیویوں کا چکر لگا لیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 140، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے پھر وہ دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو ان دونوں کے درمیان وضو کر لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 141، یہ حدیث صحیح ہے۔ عروہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے امام تھے، نماز کھڑی ہوئی
تو انہوں نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پہلے قضائے حاجت کے لیے جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 142۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک ام ولد سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں لمبا دامن رکھنے والی عورت ہوں اور میرا گندی جگہوں پر بھی چلنا ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بعد کی پاک زمین اسے پاک کر دیتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 143۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے تیمم کا حکم دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 144۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ چکا تو کہا، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم مت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے ایک کشادہ چیز یعنی رحمت الہی کو تنگ کر دیا۔ پھر ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ مسجد میں جا کر پیشاب کرنے لگا، لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم تو آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ سختی کرنے والے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 147۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سند سے انس بن مالک سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 148۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 بار امامت کی۔ پہلی بار انہوں نے ظہر اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر ہو گیا، پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، پھر مغرب اس وقت پڑھی جب سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا، پھر عشاء اس وقت پڑھی جب شفق غائب ہو گئی، پھر نماز فجر اس وقت پڑھی جب فجر روشن ہو گئی اور روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو گیا۔ دوسری بار ظہر کل کی عصر کے وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، پھر عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا، پھر مغرب اس کے اول وقت ہی میں پڑھی جیسے پہلی بار میں پڑھی تھی، پھر عشاء اس وقت پڑھی جب 1/3 رات گزر گئی، پھر فجر اس وقت پڑھی جب اجالا ہو گیا۔ پھر جبرائیل نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے محمد، یہی آپ سے پہلے کے انبیاء کے اوقات نماز تھے، آپ کی نمازوں کے اوقات بھی انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 149۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے میری امامت کی۔ پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرح اسی مفہوم کی حدیث ذکر کی، البتہ انہوں نے اس میں لوقت العصر بالامس کا ٹکڑا ذکر نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 150۔ یہ حدیث صحیح ہے۔